اور دعا ہے اللہ پاک انہاں دے والد محترم دی قبر نو منور فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری فاروق حیدر صاحب مرکز المکرم نتھو چک تو ماشاءاللہ گلشن مدینہ کلونی تو تشریف لے، اہلا و سہلا۔ محمد طیب طاہری ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے، اہلا و سہلا، مرحبا۔ حضرت مولانا قاری محمد عمران یوسف صاحب بتی چک تو ماشاءاللہ اہلا و سہلا، مرحبا۔ جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے نے ذرا آگے آ جاؤ، اگے جگہ باقی ہے، جڑے بعد آڑے آن والے ساتھی نے انہاں واسطے پریشانی نہ بنے۔ اور ماشاءاللہ ساڑھے تی چک دے قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد مدثر صاحب حافظ اللہ تعالی نلکے کالے تو تشریف لائے، اہلا و سہلا، مرحبا۔ ہن میں تو صحباب دے سامنے دعوت دواں گا محترم نوجوان یاسر سعید صاحب چند منٹ تاڑے نال ہم کلام ہوندے نے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز محترم مکرم جناب ڈاکٹر عبدالغفار ماجد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور میرے بھائی مولانا عبید الرحمن نثار صاحب، اور اسٹیج پر جلوہ گر میرے معزز علماء کرام، معزز مہمانان، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، اور انتہائی قابل قدر میرے معزز سامعین و سامعات، یقیناً یہ ہمارے لیے آج بہت مبارکباد کا موقع ہے، خوش قسمتی کا موقع ہے کہ ہم اس مقدس، مطہر اور پاکیزہ مجلس کے اندر شریک ہیں، جو کہ ایک اللہ کے گھر کی بنیاد کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم نصیب فرمائے۔ یقیناً مسجد کی بنیاد رکھنا، اس کی تعمیر کرنا، یہ دنیا میں سب سے بہترین کام ہے، اور پوری زمین کی سب سے بہترین جگہ وہ ہوتی ہے جہاں مسجد اور مدرسہ آباد ہو۔ اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد سب سے پہلا گھر جس دنیا میں تعمیر کیا وہ مسجد تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس زمین پر سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کی عبادت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے، وہ مسجد تھا۔ اور وہ بکہ شہر، جس کو مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ بھی نام ہے، بکہ بھی نام ہے، ام القریٰ بھی کہتے ہیں، قرآن مجید میں سبھی نام آئے ہیں، احادیث مبارکہ میں۔ تو اس شہر کے اندر اللہ نے سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی وہ مسجد تھی، جس کو آج بیت اللہ کہا جاتا ہے، مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ طوفان نوح کے بعد اس کی دوبارہ تاسیس سب سے پہلے جس نبی نے رکھی وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام،
واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین، پہلے فرمایا ہم نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، اس گھر کی آباد کاری، اور جس جگہ پر انہوں نے اس کی تعمیر کی اس جگہ پر بیت اللہ کا نقشہ موجود تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے جبرائیل علیہ السلام نے جس کو بنایا تھا وہ موجود تھا، اور اسی کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر گئے۔ کس لیے؟ اے اللہ، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اس بے آب و گیا وادی کے اندر، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ نماز قائم کریں، یہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اور اس کے بعد اس روئے زمین پر جو دوسری مسجد بنی بیت اللہ کے بعد، وہ ہے مسجد اقصی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ فرمایا بیت اللہ۔ فرمایا پھر اس کے بعد کون سی بنی؟ فرمایا وہ مسجد اقصی ہے۔ 40 سال بعد بیت اللہ کے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی، جو بیت المقدس شہر کے اندر آج بھی موجود ہے۔ نبیوں کی مسجد بیت اللہ، مسجد اقصی، اور پھر اس کے بعد مسجدیں بنتی رہیں، انبیاء بناتے رہے، اور پھر ایک مسجد کی اور بنیاد رکھی گئی مدینہ طیبہ کے اندر، جس کے بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ مساجد ہدایت کے مرکز ہیں، یہ مساجد انسانیت کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑے مراکز ہیں۔ ان مساجد سے اللہ کی دعوت کی بات آنی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان میں اللہ ہی کی دعوت دی جائے۔ مسجدوں کے بنانے کا بنیادی مقصد توحید کی دعوت ہے، شرک کا رد ہے، سنت کی دعوت ہے، بدعت کا رد ہے، منہج صحابہ کی دعوت ہے، باقی سب مناہج کا رد ہے، اور یہاں سے سنت کے مطابق عقیدے کی، عمل کی ترویج ہے، باقی سب کی نفی ہے۔ یہ چیزیں مسجدوں سے آنی چاہیے، اس لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، بے دین مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ مراکز ہیں، یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں، اور یہ ہیں ان کے اندر کرنے کے کام۔ یہ کسی کے نام کے لیے، کسی کی نمود و نمائش کے لیے نہیں بنانی چاہیے، بلکہ ان کو بنانا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، دین کی اصلاح کے لیے، دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے۔ یہی ایک مقصد مسجد اور مدرسے کا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا لمسجد اسس بنیانہ علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فی، وہ حق رکھتی ہے کہ اس کے اندر کھڑا ہوا جائے، اس کے اندر جایا جائے۔ ایک مسجد مدینے میں اور بنی تھی، لیکن اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اس کے مقاصد کیا تھے؟ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، ان لوگوں نے مسجد اس لیے بنائی کفر کے لیے، یہاں کفر کی دعوت دی جائے، اس لیے بنائی یہاں مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، تقسیم پیدا کرنے کے لیے اس لیے بنائی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کرتا ہے، اس کی گھات لگانے کے لیے، اس کو کیپچر کرنے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا۔ فرمایا اے نبی، وہ مسجد اس قابل نہیں ہے کہ تو اس کے اندر کھڑا ہو، وہاں نماز پڑھے یا اس کا افتتاح کرے۔ مسجد قباء جو ہے، جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر ہے، مسجد نبوی جو ہے جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر ہے، اے نبی وہ زیادہ حق رکھتی ہیں، آپ ان کے اندر جائیں، ان کے اندر نمازیں پڑھیں، ان کے اندر کھڑے ہوں، ان کے اندر دین کا کام کریں۔
اور اس کا حق یہ ہے اس کو جلا کر، اس کو گرا کر، اس کو راکھ کر دیا جائے، کیونکہ مقصد فوت ہو گیا جو اللہ کا گھر بنانے کا مقصد تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنانے کے لیے مقصد کو پاک کرنا ہوگا، نیتوں کو پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، اور پھر جس مقصد کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس مقصد کی آبیاری کے لیے دن رات ایک کرنا ہوگا، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنی تمام تر توانائیاں، اپنے تمام تر عہدے، اپنی تمام تر تعلقات اور وساطتیں، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ سب کچھ جب ہم اس مسجد کو نہیں دیں گے اس کی آبیاری نہیں ہوگی۔ اپنا پسینہ، اپنا لہو، اپنی محنتیں شب و روز، اپنے صبح و مساء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صبح یا ایک شام اللہ کی مسجد کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے دین کے لیے وقف کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ لغدوۃ اور روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیہا۔ اس کا ایک مطلب میدان جہاد کے اندر ایک صبح یا ایک شام کی پہرے داری بھی ہے، میدان جہاد کے اندر ایک صبح یا ایک شام کی جنگ لڑنا بھی ہے۔ اس کا ایک مقصد غریبوں یتیموں کے لیے ایک صبح ایک شام وقف کرنا بھی ہے۔ اس کا ایک مطلب مسجد اور مدرسے کی بنیاد کے لیے اور اس کی تعمیر اور اس کی آبیاری اور اس کی آبادکاری کے لیے ایک صبح ایک شام لگانا بھی ہے۔ خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں، ان کا مقصد نیک ہونا چاہیے، ان کی بنیاد کا مقصد نیک ہونا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے یہ بنائی جائیں اس مقصد کی آبیاری پھر کی جائے، اور پھر جو اس کے متعلقین ہیں ان کو بھی خلوص نیت کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین مسجد نبوی سے جڑ گئے اور ایسے جڑے ان کو کوئی دنیا کی طاقت جدا نہیں کر سکی۔ یہ دین مسجدوں سے نکلا اور پوری دنیا پر چھا گیا، پوری دنیا پر چھا گیا۔ اس کی بنیاد مسجد میں پڑی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وقت بھی مختصر ہے، بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، ہمارے مقاصد ہر قسم کی لغزشوں سے پاک ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جگہیں زمین پر اللہ کی سب سے پاکیزہ اور مقدس جگہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی چنیدہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں۔ ان کے لیے لوگ بھی اللہ کے پسندیدہ ہیں اور لوگ بھی چنے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو اپنی اس حیثیت کا، اس فضیلت کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے ورک کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور خصوصاً ہمارے ان بھائیوں کو، ہمیں بھی اور جتنے بھی اہل مساجد ہیں، اللہ سب کو نیک مقاصد، نیک نیتوں کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پھر شرف قبولیت سے بھی نوازے، اور جو جو اس کے اندر حصہ ڈالنے والے ہیں، اس کی جگہ دینے والے، اس کے ساتھ جو بھی قانونی تقاضے ہیں پورے کرنے والے، اپنے وقت کے ساتھ اس کی آبیاری کرنے والے، اس کی تعمیر کرنے والے، مال کے ذریعے، وقت کے ذریعے، محنت کے ذریعے، مشوروں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے اور سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ ھذا ما عندی واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ و احسن جزا۔ ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر خیر و برکات دا نزول فرمائے۔